جب میں کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ پتہ لگاتا ہوں کہ شروع کس نے کیا. اور یہ میں اپنے بارے میں بھی، میں چونکہ اپنے بارے میں بھی آدمی ہوں، جب مجھ سے آگے کوئی خبر سنا یہ ہو گیا، میں نے کہا کس نے کہا تم سے؟ یا تو وہ بکلیں جا کے گیا جلدی سے نام بتا دے، نام بتایا پھنسا، پھر میں نے اس کو بلوایا، کیا تم نے کہا تھا اس سے؟ میں نے کہا اس سے سن، میں کل لے گیا اس کو. اب 40 نام بھی آ جائیں جب تک کہ آخری آدمی تک نہ پہنچ جاؤں، پھر میں مجھے تمام کر دوں. ملتان میں لاہور میں ایسے بہت سے مسئلے ہوئے. ایک درزی نے کہا، میں کس نے کہا تھا؟ کہنے ڈاکٹر بھٹی نے کہا تھا. میں نے کہا لاؤ بھٹی کو. اب بھٹی سے میں نے کہا آپ سے کسی سے کہا، وہ آگے نہیں بڑھ رہے. میں نے کہا چور آپ ہیں. وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، بات چیت بند ہو گئی. میں نے کہا ایسے کیسے نہیں جائے، یا تو اپنے اوپر کا نام بتائیے یا تعلقات منقطع، اس لیے کہ میری زندگی کا اصول ہے منافق سے دوستی رکھتے ہی. میرے جتنے دوست ہیں سب پکے صاحب ایمان، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ غلط روایت لاتے ہیں، نہ وہ غلط بیانی کرتے ہیں، نہ وہ جھوٹی روایتوں کو دہراتے ہیں. میں پہ بات ختم، سنا بات ختم. جب تک آپ ایسا نہ کریں گے معاشرے کی تطہیر نہیں ہو سکتی. اور ذکر اہل بیت سننے والے کو اپنی زندگی کے اصول ترتیب دینے چاہیے. تو جب میں نجی زندگی میں ایسا کرتا ہوں، تو جب ائمہ کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو میں پہلے یہ پتہ لگاتا ہوں اس کا بانی کون ہے، اور پھر میں ڈھونڈ نکالتا ہوں. تو میں نے پتہ لگایا کہ امام حسن پہ الزام کس نے دیا کہ بہت سی شادیاں، یہ کس نے چکر چلایا کہ کنیزیں تھیں. ڈھونڈتے 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 میں پہنچا، پتہ چلا اس کا بانی یہودی تھا. یہودی تھا. اور کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ جناب سارا حضرت ابراہیم کی خالہ کی بیٹی تھی اور ہاجرہ غیر خاندانی تھی. یہودی دعوے دار تھا کہ ہم سارا کی اولاد ہیں، ہم یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل. تو اب جب اس نے دیکھا کہ ہاجرہ کی نسل بڑھی تو یہودی نے کہا وہ تو کنیز تھیں. یہودی نے کہا ہماری دادی سارا کی کنیز تھیں ہاجرہ. تو حضور کی دادی ہاجرہ کو یہودی نے کنیز کہا. اب جو بھی اس خاندان کے لوگوں کی والدہ کو کنیز کہے سمجھ جائیے یہودی النسل ہے. یہودی ہے. بڑے دربار میں شام کے بنی امیہ کے دربار میں زید شہید آئے، جن کی اولاد زیدی لوگ ہیں. تو کہا تم کیا بات کرتے ہو، تم کہاں سے دعوے دار ہو گئے ہو آل محمد کے خاندان کے، تم تو کنیز کے بیٹے ہو. تو فوراً کہا ہاں یہی الزام میری پہلے دادی پہ ہاجرہ پہ یہودیوں نے لگایا، وہی کام تم کرو. تو اس طرح یہ بات آپ کے ذہنوں میں صاف ہو جائے. اب وہ یہ کہ ایک ایک نام لے کر کسی دن سب بیویوں کی شادی بتاتے جائیں گے، کب ہوئی، کیسے ہوئی، خرید کر کنیزی میں نہیں آئی. وہ چاہے جیسے خاتون ہو، چاہے شہربانو ہو، بیویاں شہربانو کو تو مولا علی نے سید نساء کا خطاب دیا، سید نساء کا خطاب دیا. پھر شہربانو کہا، بانو کہتے ہیں ملکہ کو، شہر کی ملکہ. یہ کیا بڑا ایوارڈ ہوا، ملک کی ملکہ نہیں شہر کی ملکہ. یہ تو سوچو علی کیا کسی شہر میں محدود کر رہے ہیں؟ علی نے کیوں کہا شہر بانو؟ اس لیے کہا کہ رسول نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بانو اس شہر کی ملکہ ہے جس سے 9 امام آئیں گے.
چھوٹے موٹے شہر نہیں، شہر علم کی ملکہ۔ کنیزوں کو ایسے کتاب نہیں ملتے، اس میں کوئی شک نہیں جناب سارا بہت امیر تھیں، حسن و سیرت میں کامل تھیں، بے پناہ اپنے شوہر ابراہیم سے محبت کرتی تھیں، بڑی فرما بردار بیوی تھیں۔ اللہ نے قرآن میں سارا کی بڑی تعریفیں کی۔ حد یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ سارا کو اللہ ذرا سا بھی رنجیدہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ اللہ کی معرفت میں کامل تھی۔ اس کا انعام اللہ یہ دیتا تھا کہ کہتا تھا اللہ ابراہیم سارا جو کہیں وہ کرو، ان کی جو پسند ہو اس پسند پہ جو طلب کرے، جو ان کی مرضی ہو وہ کرو۔ یہ حکم موجود، یہ بلندی تھی سارا۔ اور چونکہ لاحج نبی کی بیٹی تھی، اور حدیث یہ ہے کہ نبی کی بیٹیاں دنیا کی تمام بلاؤں سے طاہر ہوتی ہیں۔ کیسا لفظ دیا؟ مطلب یہاں پہ جو لفظ دینا تھا وہ ہم بیویوں کے ساتھ وہ لفظ ہی نہیں رکھنا چاہتے جو کتابوں میں لکھا ہے۔ جتنی آفتیں اور بلائیں دنیا میں عورتوں کے لیے ہوتی ہیں ان سب سے دور تھی سارا، اس لیے اللہ نے کہا سارا تم اہل بیت ہو، تم بے پناہ عبادت گزارا، لیکن 90 برس کی ہو گئی عبادت کرتے کرتے 120 سال کے حضرت ابراہیم، لیکن اولاد نہیں ہوئی اور کبھی شکوہ بھی نہیں کیا، کبھی کہا بھی نہیں اللہ سے کہ ہم تیرے اتنے محبوب بنتے ہیں ہم لوگ کہ تو نے میرے شوہر کو دوست اور خلیل بنایا ہے، اور بچہ نہیں دیتا، بیٹا نہیں دیتا، ہم کو وارث نہیں دیتا۔ اللہ کو ادا پسند آتی رہی، معاملے کو ڈیلے کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ کہاں تک قوت برداشت اور صبر ہے، کہیں گھبرا کے تو نہیں دیتی، وہاں بیٹا نہیں دیتا۔ وہ وہیں پہ امتحان نبی بیوی کا ہونا ہے کہ اللہ کے خلاف کچھ بولے تو پھر آئے وہاں سے کاٹے دیتے، اور پھر رسول علیہ سے بلا کے کہہ دیں، وہ کہہ دیں گا جو میں کہہ سکتا ہوں۔ امتحان ہو رہا ہے سارا کا امتحان، 90 سال کی ہو گئی، 90 سال پر دادیاں ہوتی ہیں آج کل 90 کی، دادیاں نہیں ہو پاتی، عمریں کم ہو گئی، نانیاں دادیاں 90 کی ہو گئی، لیکن اس 90 سال کی عمر میں تمام سراپا میں کوئی بوڑھی پن کے آثار نہیں، نہ بال سفید ہوئے، نہ دانت گرے، نہ گردن ہلتی ہے، نہ کمر جھکی ہے، نہ قدم لڑکھڑاتے ہیں، نہ لاٹھی لے کے چلتی ہیں، یہی ابراہیم کہا۔ اسی طرح توانا، تندرست، اسی طرح جسم، اسی طرح ریش مبارک، بال سب سیاہ، کوئی دیکھے کہ 35 سال کے ابراہیم، حالانکہ 120 سال کے ہو گئے۔ اور ہجرت پہ ہجرت، بابل سے نکلے، عراق سے نکلے، مصر کی طرف آئے، شام کی طرف گئے، کنعان گئے، فلسطین گئے، لیکن جب مصر کا سفر کیا تو وہاں کا بادشاہ فرعون تھا۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی شادی کر کے ہمارے ملک میں داخل ہوگا تو اس کو زبردست ٹیکس دینا پڑتا تھا، مال کا، یا سونا دے
یا درہم و دینار دے تب میاں بیوی شہر میں ملک میں داخل ہو سکتے ہیں، کنوارا آئے تو رہے۔ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے جو باہر کے ملک آئے وہ مصری لڑکی سے شادی کرے، تو انہیں غصہ آتا تھا کوئی شادی کر کے مصر میں آتا تھا، تو انہوں نے حقوق نسواں کو پامال کیا تھا کہ شادی کرنے پہ ٹیکس تھا۔ آج کل شادی کرنے پہ تنخواہ دیتی ہے فوج کہ آپ کیپٹن ہو گئے، اب شادی کر لیجئے، پیسے بڑھا دیجئے۔ وہ اتنا بخیل تھا اس دور کا فرعون کے شادی کرنے پہ ٹیکس وصول کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات معلوم تھی، ایک لکڑی کا صندوق بنا کر اس میں سارا کو بند کر کے تالا لگا دیا اور اونٹ پہ صندوق کو رکھ کے چلے گئے۔ سارے سپاہی دوڑے، انہوں نے کہا اس کے اندر کیا؟ کہا ہمارا مال ہے، ہمارا سامان ہے۔ تالا کھولو، ہم کو دکھاؤ اس کے اندر کیا ہے۔ اب اندر ہی اندر دل میں دعا مانگنے پروردگار سے کہ معاملہ ناموس کا ہے۔ ہر پیغمبر کی زندگی میں یہ امتحان آیا اور سرخرو گزرا ہے وہ، لیکن جیسا امتحان یہ علی اور حسین کا ہوا کسی کا نہیں ہوا۔ قیامت امتحان ہے، ہر نبی کا امتحان اس منزل پر ہوا، معاملہ ناموس کا ہے، عزت و وقار کا معاملہ ہے۔ تالا انہوں نے کھلوا دیا، صندوق کو کھولا، تو اب جو کتابوں میں لکھا ہے مجھے وہ لفظ نہیں پڑھنے کہ سپاہیوں نے صندوق میں دیکھا تو ایک خاتون کو پایا اور ایک سپاہی نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ اٹھا، ابراہیم نے آنکھ کو دیکھا، سپاہی کا ہاتھ ایک بار راشا ہوا اور شل ہو کے نیچے گرا۔ اس نے محسوس کیا ہاتھ شل ہو گیا، کہا ابراہیم عذاب آیا، ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا، میرا ہاتھ اچھا کر دو، دعا کی ہاتھ اچھا ہو، مگر پھر ہاتھ بڑھایا۔ دیکھیے ادھر سے بددعا نہیں ہے، ہاتھ آپ سے آپ چل ہو رہا ہے اور وہ اپیل کر رہا ہے دعا کیجیے، دعا کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں خلیل، یعنی اپنا معاملہ اس پہ چھوڑا ہے اور جب اسی کا معاملہ مقدمہ بن کے ان کے پاس آنا ہے کہتے جاؤ معافیا، نہیں سمجھے؟ دوستی کے معنی یہ کہ ہم تمہاری نیت دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ہم تمہارے وقار کو پامال نہیں ہونے دیں گے، تمہاری عزت عرش تک ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، لیکن اس پر عذاب آئے گا تو ہم تمہاری آنکھ دیکھیں گے کہ میرے بنائے ہوئے انسانوں پر، میرے بندوں پر تم کتنے مہربان ہو، جبھی تو تمہارا نام ابراہم رکھا ہے، رحم کرنے والا باپ، تو تمہیں انسانوں کا باپ بنایا ہے، انسانیت کا امام بنایا ہے۔ اگر انسانیت پہ تمہاری طرف سے بددعا ہو گئی تو پھر کاہے کا ایوارڈ؟ امام کو تو سمجھو، لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا، زہرا کا گھر جل گیا، علی چپ رہے، علی چپ نہیں رہے، ابراہیم